بین الصوبائی کوکین کوئین انمول اور پنکی کراچی سے گرفتار۔ کوکین میکر اور ڈیلر انمول 10 سے زائد سنگین مقدمات میں مفرور رہیں۔ پولیس پروٹوکول میں عدالت آنے والی پنکی جسمانی ریمانڈ سے بچ گئی۔ عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ملزمہ سے غیر قانونی پستول، گولیاں، کروڑوں روپے کی کوکین، منشیات تیاری میں استعمال ہونے والا کیمیکل برآمد۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمہ کا کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے پوش علاقوں میں کوکین فروخت کرنے کا اعتراف۔ 13 سال قبل منشیات فروشی کا آغاز کیا۔ سب سے زیادہ 16 سے 20 سال کے نوجوانوں کو کوکین کا عادی بنایا۔ 24 شخصیات بھی کلائنٹس۔ تفتیشی حکام کا مطابق ملزمہ انمول نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے انگلیاں جلانے کا انکشاف کیا۔ ملزمہ کراچی سے فرار ہو کر لاہور میں خفیہ لیبارٹری چلاتی رہی۔ کوکین کو مزید مہلک بنانے کے لیے کیٹامائن اور ایسٹریون استعمال کرتی تھی۔ انمول اور پنکی کا لاہور میں مبینہ طور پر پولیس افسر سے شادی کا بھی انکشاف۔ ملزمہ مخصوص رائڈرز کے ذریعے آن لائن منشیات سپلائی کرتی تھی۔ خواتین رائڈرز کا بھی گروہ شامل ہونے کا انکشاف۔ پنکی کے خلاف منشیات فروشی اور ناجائز اسلحہ برآمدگی کا مقدمہ درج۔ انمول اور پنکی پرانی ہسٹری یافتہ نکلی۔ پورا نیٹ ورک بے نقاب۔ پنکی 2014 میں پہلی بار منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ہوئی۔ رہائی کے بعد بھی دھندے سے باز نہ آئی۔ انمول اور پنکی نے گولڈ برانڈ کے نام سے 40,000 روپے فی گرام کوکین فروخت کی اور اربوں روپے کمائے۔ منشیات ڈیلیوری کے لیے انمول کے 2 بھائیوں سمیت 10 سے 12 افراد پر مشتمل ٹیم سرگرم۔ انمول اپنے بھائی ناصر کی گرل فرینڈ کے ذریعے پارٹیز میں کوکین سپلائی کرتی۔ 2 خواتین بیبو اور ہیرا تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک چلاتی تھی۔ ذرائع کے مطابق پولیس اہلکار اور مسافر کوچوں کے ڈرائیور بھی اس کے گینگ میں شامل۔ ڈیفنس کلفٹن کے تعلیمی اداروں میں منشیات عدیل عرف وکی فروخت کرتا تھا۔ المکہ کوچ سروس میں کام کرنے والی پنکی کے کارندے ڈرائیورز سرور مجید اور نادر خان بھی گرفتار۔ عدیل تعلیمی اداروں میں منشیات بیچتے پکڑا گیا۔ پنکی گینگ میں شامل پولیس اہلکار کامران کی تلاش جاری۔ ملزمان آپس میں آن لائن رابطے میں رہتے تھے۔ ذرائع کے مطابق کوکین کے خریداروں میں شوبز انڈسٹری کے افراد بھی شامل۔ ملزمہ انمول عرف پنکی نظام پر بھاری، پولیس کو دھمکاتی رہی، اختیارات کو چیلنج کرتی رہی۔ دھمکی امیز آڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ کہا کہ ہم کراچی میں دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، پورے شہر میں اندھیرا ڈالا ہوا ہے، اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں کہ پنکی کو پکڑیں گے، روک سکو تو روک لو، جس دن دماغ سے سوچو گے میری طرح برانڈ بن جاؤ گے۔ ملزمہ کے موبائل فون کے اسکرین شاٹس بھی منظر عام پر آ گئے۔ ملزمہ کوکین اور دیگر منشیات فروخت کرنے کے لیے مختلف رعایتی آفرز بھی کرتی رہی۔ آبائی تعلق قصور سے نکلا۔ 14 سال کی عمر میں ماڈلنگ کے شوق میں گھر سے نکلی، پارٹیز میں جاتے جاتے کوکین ڈیلر بن گئی۔ انمول نے کوکین بنانے کا طریقہ انٹرنیٹ سے سیکھا، بعد میں اپنا کوکین برانڈ بھی بنایا۔ انمول عرف پنکی کو شاہانہ پروٹوکول دینے والے پولیس اہلکار معطل۔ پنکی پولیس پروٹوکول میں عدالت آئی۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل، آنکھوں پر کالا چشمہ، منہ پر ماسک اور چال ایسی کہ جیسے ریمپ پر واک کر رہی ہو۔ پولیس افسرہ نے ملزمہ کو کمرہ عدالت میں عزت کے ساتھ داخل کرایا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر عوام کا غم و غصے کا اظہار۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار اور آئی جی سندھ جاوید عالم اوٹو کا واقعے کا نوٹس۔ کراچی پولیس چیف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ گارڈن پولیس اسٹیشن کے 3 افسران کو معطل کر دیا۔ ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال، سینئر انویسٹیگیشن آفیسر ظفر اقبال اور انویسٹیگیشن آفیسر سعید احمد شامل۔ ایس ایس پی ساؤتھ معطل افسران کے خلاف انکوائری افسر مقرر۔ 3 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت۔ انمول اور پنکی کو بچانے کی کوشش یا سنگین غفلت؟ ملزمہ کے پیچھے کون؟ پولیس نے شاہانہ پروٹوکول کیوں دیا؟ ذمہ دار کسے ٹھہرائے؟ ملزمہ اتنے برس تک پولیس کی آنکھوں میں اوجھل کیسے رہی؟ ایف آئی آر میں گھر کا پتہ ہی غلط لکھ ڈالا۔ متن میں لکھا کہ ملزمہ کو گارڈن بلال آرکیڈ سے گرفتار کیا، جس فلیٹ کا پتہ لکھا وہاں 8 برس سے کرائے پر کوئی اور رہتا ہے۔ رہائش پذیر خاندان کے مطابق انمول کو نہیں جانتے، پولیس کی غفلت کی وجہ سے سخت ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق منشیات اسمگلر انمول کو 1 ہفتہ قبل لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن سے گرفتار کیا۔ ملزمہ کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھیں، جہاں سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ لاہور میں ملزمہ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ہم کو اتنے ڈسٹرب چل رہے ہیں، صبح سے میں مکان مالک نے ہمیں الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ بھئی آپ فلیٹ خالی کرو ہمارا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے تعلق پر 16 افراد کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ اماراتی میڈیا کے مطابق لبنانی مزاحمتی تنظیم سے وابستہ 5 ادارے دہشت گرد فہرست میں شامل۔ اماراتی کابینہ کا فیصلے کے تحت مشتبہ مالی روابط والوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔
متعلقہ افراد اور اداروں کے اثاثے 24 گھنٹے میں منجمد کرنے کی ہدایت۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے۔ امریکی ڈیموکریٹک رکن کانگریس نے تسلیم کر لیا۔ مزید کہا کہ سینٹ کمیٹی میں خصوصی سماعت کے دوران پینٹاگون کے CF اور جے ہرسٹ پر سوالات کی بھرمار کر دی۔ جنگ میں نقصان کا پوچھنے پر جے ہرسٹ کئی سوالات کا گول مول جواب دیتے رہے۔ ایڈورڈ ایکس نے دی وارڈن ویب سائٹ کا حوالہ دیا، جس کے مطابق جنگ کے دوران امریکی فضائیہ نے 13,000 پروازیں کی۔ مزید 10 طیاروں کو مختلف نوعیت کا نقصان بھی ہوا۔ ویب سائٹ کا دعویٰ تھا کہ تباہ طیاروں کی اصل تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ دورہ چین پر روانہ۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ دورہ چین میں کئی اعلیٰ امریکی کاروباری شخصیات بھی ہمراہ ہوں گی۔ وائٹ ہاؤس نے 16 افراد کے ناموں کی فہرست جاری کر دی۔ ٹیسلا کے بانی ایلان مسک، ایپل کے CEO ٹیم کاک بھی شامل۔ دورے کے دوران AI کمیونیکیشن اور ٹریڈ مینجنگ جیسے معاملات پر گفتگو متوقع ہے۔ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چینی صدر سے ایران، تائیوان، روس سے متعلق گفتگو کروں گا۔ نہیں سمجھتا ایران کے معاملے پر چینی صدر کی مدد کی ضرورت ہے۔ چینی صدر آبرائے ہرمز کھلوانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے۔ مذاکراتی عمل میں پاکستان کا کردار شاندار رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیت کے مالک ہیں۔ صدر ٹرمپ امریکی میڈیا سے نالاں، تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ دشمن کی مدد اور سہولت کاری کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ ایسی رپورٹس جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تہران عسکری طور پر واشنگٹن کے مقابلے میں اچھی پوزیشن میں ہے، دراصل عملی غداری کے مترادف ہے۔ اس کا واحد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایران کو جھوٹی امید ملتی ہے۔ یہ امریکی بزدل ہیں جو اپنے ہی ملک کے خلاف کھڑے ہیں۔ صرف ہارے ہوئے لوگ، ناشکرے اور احمق ہی امریکہ کے خلاف کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار، ضرورت پڑنے پر کارروائی کے لیے مکمل تیار۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے سینٹ کی دفاعی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی کے حوالے سے تمام آپشنز موجود ہیں۔ ایران کے ساتھ مسائل صدر ٹرمپ کی شرائط پر حل ہوں گے۔ امریکہ جنگ کو تمام پہلوؤں سے جیت چکا ہے۔ ایرانیوں کو ہماری جیت کا یقین ہو چکا تھا، اسی لیے مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھنے کی حامی بھری تھی۔ دوسری جانب پینٹاگون عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ پر اب تک 29 ارب ڈالرز خرچ ہو چکے، جو گزشتہ ماہ بتائی گئی رقم سے 4 ارب ڈالرز زیادہ ہیں۔ اس میں آپریشنل سمیت دیگر اخراجات شامل ہیں۔ ایران جنگ کے اثرات امریکی معیشت پر پڑنے لگے۔ مہنگائی 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اپریل تک کنزیومر پرائس انڈیکس کی شرح 3.8% ہو گئی۔ مہنگائی میں ماہانہ بنیاد پر 6% اضافے کی بڑی وجہ توانائی کی بڑھتی قیمتیں۔ گزشتہ ماہ امریکہ میں پیٹرول کی قیمت میں 5.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک سال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 30% اضافہ ریکارڈ۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے منفی اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $107.08 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $101.07 میں فروخت۔ گولڈ مارکیٹ میں ایک اونس سونا $4,701 کا ہو گیا۔ پاکستان میں سونے کی قیمت $4,100 کا اضافہ، 1 تولہ $4,92,462 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1,590 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,68,916 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے سستا، $278.64 میں فروخت۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت۔ امن و امان پر اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ جدید سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اہلکاروں کو جدید تربیت اور مہارتوں سے آراستہ کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے محکمے کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال، مشرق وسطیٰ میں جاری امن کوششوں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ الہام علیوف نے ایران امریکہ جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ آذری صدر نے کہا کہ یہ پاکستانی قیادت پر عالمی برادری کے اعتماد کا واضح مظہر ہے۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔
कैम्ब्रिज के पर्चे लीक होने का सिलसिला ना रुक सका। मैथ 2 का पेपर वक्त से पहले लीक हो गया। पर्चा मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कैम्ब्रिज पर्चों के मुबैना लीक होने पर इजहार तशवीश। कहा, मेहनती तलबा के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शफाफ इम्तिहानी निज़ाम और मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। IBCC तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात करे।